جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، اس سے پہلے وہ آپ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کو بتوں کی پوجا سے روکا تو کفار و مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کے بھی دشمن ہو گئے۔ تب سے انہوں نے مسلسل 13 سال تک مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر دی۔ کوئی ایسی اذیت نہ تھی، کوئی ایسی تکلیف نہ تھی، کوئی ایسی مصیبت کی قسم نہیں تھی جو انہوں نے مسلمانوں پر نچھاور نہ کی ہو۔ طرح طرح سے بہانے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے تاکہ اس نئے آنے والے دین کو کسی نہ کسی طریقے سے روک دیا جائے۔ کہ یہ کوشش ہر دور میں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ جتنا لوگ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، اسلام اتنا زیادہ نکھر کر پھیلتا چلا جائے گا اور سامنے آتا چلا جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اے میرے حبیب، کافر اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے چھوڑے گا، اور ان کے بہانے اور ان کے حربے کوئی بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے ہر مصیبت مسلمانوں پر روا رکھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے ریگزار پر لٹاتے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 آنکھیں نکال دی گئی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے ابو جہل نے، مکہ کے چوراہے میں ان کا قتل کر دیا۔ پھر ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار کے والد گرامی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس خاندان پر بہت زیادہ ظلم و ستم اٹھائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پر لٹایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا نہیں مصیبتوں کے انہوں نے پہاڑ توڑے، جگہ جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کی۔ آپ کا سگا چچا پتھر لے کر اس نے آپ کے چہرہ اقدس کی طرف پھینکا۔ ابو جہل، ابو لہب کی بیوی ام جمیل، وہ کانٹے اکٹھا کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف گئے تو وہاں کے اوباش گنڈوں نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا احد سے زیادہ مصیبت کسی دن آپ پر آئی ہے؟ احد کا دن بڑا مشکل دن تھا، بہت بڑی آزمائش کا دن تھا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو لہو لہان کر دیا گیا، اور وافر مقدار میں مسلمان شہید ہوئے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وفادار اور چاہنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چاہنے والے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کا مسلح کیا گیا، ان کے اعضاء کاٹے گئے۔ تو بہت زیادہ تکلیف دہ دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ام المومنین پوچھتی ہیں کہ حضور، کیا اس سے زیادہ تکلیف دہ دن کوئی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس سے زیادہ تکلیف دہ دن وہ دن تھا کہ جس دن طائف کے اوباش لوگوں نے، تیری قوم نے مجھ پر پتھر مارے اور لہو لہان کیا، اور شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا۔ نبوت کا نازک بدن ہے، آپ دیکھیے تو صحیح کہ وحی الہی نازل ہوتی ہے، لیکن وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے۔ 3 سرداروں کی طرف آپ دعوت اسلام لے کر گئے تھے، لیکن انہوں نے مسترد کر دی، اور اوباش گنڈوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پتھر مارتے تھے، آپ ایک پاؤں اٹھاتے دوسرے پاؤں پر پتھر مارتے، آپ وہ پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پر پتھر مارتے۔ کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ بندہ نواز ہاتھ اٹھا دیجیے اور ان کے لیے بد دعا کر دیجیے،
یہ دونوں پہاڑ دیکھیے رب ذوالجلال ان کو ملا دے گا۔ لیکن جب دست مبارک اٹھا اور صحابہ کرام مطمئن ہوئے کہ شاید ابھی بددعا فرما دیں گے اور رب ذوالجلال ان پہاڑوں کو ملا دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جو جملے ترتیب پائے وہ یہ تھے کہ اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یہ نہیں جانتے کہ من آنا، میں کون ہوں، یہ جانتے ہوتے تو میرے ساتھ یہ نہ کرتے۔ پھر جبرائیل امین بھی آ گئے، حضور ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، اس ساری کی ساری بستی کو خاکستر کردن ملیا میٹ کر دیتا ہوں ابھی کا ابھی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں جبرائیل، یہ نہیں جانتے کہ من آنا، میں کون ہوں۔ تو اللہ کی خاطر آپ نے اس پیغام کو پہنچایا، اسلام کی تبلیغ کی، لیکن آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ ہر جبر، ہر ظلم اور جو بھی تیر آیا حق کی خاطر آپ نے اپنے سینے پر برداشت کیا، آپ کے چاہنے والوں نے برداشت کیا، لیکن اس کے سامنے اف تک بھی نہیں کی۔ میر کا بڑا خوبصورت شعر ہے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر رہنا محال کر دیا، آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں کے دشمن ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اگر اس قوم نے آپ کو یہ نکالنے پر تل گئی ہے تو آپ اس شہر کو چھوڑ دیں، جہاں پر آپ پیدا ہوئے، جہاں پر آپ کا بچپن تھا، جہاں پر آپ کا لڑکپن گزرا، جہاں پر آپ کے والدین کریمین تھے، جہاں پر کعبۃ اللہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا۔ آپ کا تو دل چاہتا تھا کہ میں یہاں پر رہوں، لیکن آپ اس وطن کی محبت کو بھی قربان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو خیر آباد کہا اور رخصت ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جب دل برداشتہ ہو کر وہاں سے نکلے، دوسری قوم کے پاس پہنچے، ایک قوم نے تنگ کر کے وہاں سے نکال دیا تو دوسری قوم نے اپنے دل حضور کے قدموں میں بچھا دیے۔ حضور ہمارے دل بھی آپ کے لیے حاضر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو سارے اہل مدینہ نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبانی کے لیے منتظر اور بے چین ہیں۔ ہر کوئی منتظر ہے کہ شاید حضور کی اونٹنی میرے گھر میں آ جائے، شاید آپ میرے گھر کے مہمان بن جائیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر آپ کو ویلکم کہہ رہے تھے، استقبال کر رہے تھے، اور ساتھ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ خدا نے ہمیں چاند عطا فرما دیا ہے۔ ثنا کی وادیوں سے اور ثنا کے ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں سے دیکھو لوگو عرب کا چاند نکل آیا ہے۔ تو ہماری قسمت جاگ اٹھی، ہمارے مقدر جگمگا اٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر قدم رنجا فرمائے، وہ یثرب تھا، اس کو آپ نے مدینہ بنا دیا، ریاست مدینہ قائم کی، اور باقاعدہ طور پر آپ نے نظم و ضبط قائم کیا، ایک قوم قائم کی، تنکا اکٹھا کر کے، جیسے ایک پرندہ گھونسلہ بناتا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو ایک لڑی میں پرو دیا، ایک قوم مارز وجود میں آئی، ایک قوم تشکیل پائی، اور معاہدے ہوئے، یہود و نصارہ کے ساتھ معاہدے ہوئے۔ کفار و مشرکین نے دیکھا کہ یہاں سے ہم نے ان کو تنگ کر کے نکالا تھا، لیکن وہاں سے جب یہ لوگ گئے ہیں، یہ روز افزوں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، اس کو خط لکھا کہ یہ مسلمان وہاں پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو روکو اور ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنے لونڈیاں بنا لیں گے۔ تو منافقین بڑے ڈرپوک قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ طرح کی جو ہے وہ شرارتیں کرتے، مسلمانوں پر حملے کرتے۔ کفار و مشرکین بھی مسلمانوں کی چراگاہوں پر آنے بہانے سے حملے کرتے رہے۔ حضرت عمر الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، وہ بھی ایک اس کی بنیاد تھا۔ اور پھر کفار و مشرکین نے ایک فائنل فیصلہ کیا
انہوں نے کہا یہ لوگ تو کثیر تعداد میں ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ یک بارگی ان پر حملہ کیا جائے اور ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور ہمیشہ کے لیے ان کی کہانی ختم کر دی جائے اور وہی ہمارے پرانے آباء و اجداد کا دین رہ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پلاننگ کی اور ایک بہت بڑی تجارت کا انہوں نے اہتمام کیا، اور اس تجارت کی صدارت ابو سفیان کے حوالے کی کہ اس تجارت سے لاکھوں کروڑوں روپے جو منافع ہوگا، اس منافع کے ذریعے ہم مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں گے اور ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ ابو سفیان کے ذریعے تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف بھیجا۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے ناکہ لگایا، لیکن اس سے پہلے وہ وہاں سے نکل چکے تھے۔ آپ نے فرمایا چلو اب تو یہ نکل گئے ہیں، واپسی پر ان کو روکیں گے۔ جب واپسی پر ابو سفیان آتا ہے اور اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان میری CID کے لیے نکلے ہیں، میرا پیچھا کرنے کے لیے، تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا، اور قرآن نے کچھ ان الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے اور ابو سفیان کا قافلہ ابھی دور کے ناکے پر تھا۔ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان ہمارا راستہ روک کے کھڑے ہیں۔ والرکب اسفل منکم، اور وہ ابو سفیان کا قافلہ راستہ بدل کر نیچے پہاڑی کے نیچے دوسرے راستے سے ہو کر نکل گیا وہاں سے، لیکن ابھی اس کو خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت ہمیں روکا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب اس کا پیچھا نہیں کرنا، اگر تم اس کا پیچھا کرو گے تو پھر تم آگے پیچھے ہو جاؤ گے، کچھ لوگ وہاں پہنچ پائیں گے، کچھ لوگ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے تم انتظار کرو۔ اللہ اس لشکر کے ساتھ تمہارا سامنا نہیں کروانا چاہتا، یہ تو چند ایک لوگ ہیں، اللہ آج تمہیں بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ آج تمہیں 1000 سورماؤں کے مقابلے میں کرنا چاہتا ہے، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ سچ سچ ہو جائے اور جھوٹ جھوٹ ہو جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، وہ چاہتا ہے کہ آج اپنے فرمان سے حق کو قائم کر دے ہمیشہ کے لیے، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، اس لیے اس لشکر کا سامنا نہیں کروانا چاہتا۔ آپ کے لیے ابو جہل کا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ ادھر سے ابو سفیان نے جلدی سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے، زمزم نامی ایک شخص تھا، اس کو پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ جلدی جاؤ اور مسلمانوں کو جا کر کفار کو پیغام دے دو مکہ مکرمہ میں کہ تمہارے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا۔ وہ گیا، اس نے جا کر اپنے اونٹ کے ناک کاٹے، کان کاٹے، اپنے کپڑے پھاڑے، یہ پیغام ایمرجنسی خبر دینے کا طریقہ ہوتا تھا، اور جا کر اس نے خبر دی مکہ مکرمہ میں۔ اس سے پہلے حضرت عاتقہ جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص مکہ مکرمہ میں ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ اپنے مقتل کی طرف پہنچو، تمہاری موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور انہوں نے وہ خواب حضرت عباس کو بتایا، حضرت عباس نے آگے کچھ لوگوں کو بتایا، تو اسی طرح مکہ میں یہ خبر پھیل گئی۔ تو ابو جہل وہاں پر گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا حضرت عباس سے کہ پہلے تمہارے ایک مرد نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا ہوا ہے معاذ اللہ، اب تمہاری عورتوں نے بھی جھوٹا دعویٰ نبوت کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ جو عاتقہ نے بات کہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو اس بات کی خبر نہیں ہے، میں جا کے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے آئے تو وہاں پر خواتین نے آپ کو تانے دیے کہ وہ کفار و مشرکین تمہاری خواتین کو باتیں کرتے ہیں اور تم مرد ہو کر ان کا جواب نہیں دیتے۔ آپ طیش میں آ کر پھر باہر نکلے تو آپ نے دیکھا تو باہر کا منظر بدلا ہوا تھا، اور زمزم وہ پہاڑی پر کھڑا ہے وادی بطحا میں، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ قریشیوں تمہارے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا ہے اور تم اپنی موت کی طرف بڑھو، تمہاری موت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اپنے مقتل کی طرف بڑھو۔ پھر وہ اونٹ سوار اپنے ایکشن کو چینج کرتا ہے اور کعبۃ اللہ کے اندر آ جاتا ہے، وہاں آ کر پھر یہی اعلان کرتا ہے، ایک جگہ پہ پھر یہی اعلان، 3 جگہوں پر اعلان کرتا ہے، ہر طرف کو حرام مچ جاتا ہے، اور سارے کفار و مشرکین اکٹھے ہو کر جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ 1000 کا لشکر ابو جہل نے تیار کیا، ناچنے والے، گانے والیاں، اپنے ساز لی، وہ ساری سازینائیں اور سارا موسیقی کا سامان، آلات موسیقی، وہاں پر ہم جشن منائیں گے اور مسلمانوں کو پکڑیں گے، جکڑیں گے اور ان کو ماریں گے اور ان کو نئے دین کا مزہ چکھائیں گے، اور
یہ لشکر تیار کر کے وہاں سے نکلا، کچھ فاصلے پر ہی پہنچا کہ ابو سفیان کا قافلہ واپس اس کے ساتھ مل گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو خیریت سے پہنچ آئے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ گئے ہیں، لہٰذا اب ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل کے سر پہ شیطان سوار تھا، اور اس نے کہا نہیں، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بڑے بڑے سرداروں نے اس کو سمجھایا کہ ابو جہل اب ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں ہمیں نہ یہ کہنا کہ بزدلی ہم نے دکھائی تھی، جب یہ خیر و عافیت سے آ گئے ہیں، کچھ نہیں ہوا، تو اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل آگے بڑھتا ہے، اس نے کہا نہیں، میں ان کو مزہ چکھا کے چھوڑوں گا اور ان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا چاہتا ہوں، میں میدان بدر میں پہنچوں گا۔ اب یہ 100% شورلی کہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، جنگ کی ابتدا کفار و مشرکین کی طرف سے ہوئی تھی۔ ویسے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں، معاف کر دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن انتقام اتنا آپ لے سکتے ہیں۔ 13 سال تک مسلسل انہوں نے اذیتوں سے دوچار کیا، تو مسلمان تو اپنے گن کے بدلے لے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود پہل مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں، اسلام ہمیشہ اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ اس پر ایک نہیں، بیسیوں نہیں، اس پر ہزاروں دلائل موجود ہیں، ہزاروں دلائل۔ کہاں کہاں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا، کہاں کہاں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے چاہنے والوں نے عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا۔ تو اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ تلوار کے زور پر ہوئے، اور کتنے لوگ ہیں جو اخلاق کے زور پر ہوئے۔ تو آپ کو 100% مثالیں وہ ملیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی تبلیغ سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار و مشرکین تیاری کر کے آ رہے ہیں ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر لے کر، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تو جو مہاجرین صحابہ کرام تھے انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے عرض کی حضور ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہمارے لہو کا آخری قطرہ بھی آپ کے قدموں پہ قربان، ہم اپنا تن من دھن سب کچھ آپ پہ نچھاور کر دیں گے، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، جو آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ لیکن آپ پھر فرماتے تھے کہ مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ اس کے پس منظر میں ایک بڑی بات تھی، وہ بڑی بات یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، یہاں مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہوئی تھی، ایک معاہدہ ہوا تھا۔ وہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی جنگ کرتا ہے مسلمانوں پر، مہاجرین پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اگر تو وہ مدینہ منورہ کے اندر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر تو ہم انصار تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر جنگ مدینہ کے باہر ہوتی ہے تو پھر ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس حوالے سے انصار سے صحابہ کرام کو رخصت حاصل تھی، وہ چاہتے تو وہ ساتھ چھوڑ سکتے تھے، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، وہ چاہتے تو وہ ساتھ چھوڑ سکتے تھے، وہ چاہتے، اور یہ ان کا حق تھا، اور یہ ان کا قرآنک حق تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا تھا، وہ چاہتے تو پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ ہم انصار میں سے کوئی اٹھے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عبادہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقاریر کی۔ ان تقاریر کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، لو امرتنا ان نخیدہ البحر لخدناہا، ہم قوم موسیٰ کی طرح آپ کے ساتھ دغا بازی نہیں کریں گے، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ جائیں، جا کر جنگ لڑیں اور ہم یہاں پر منتظر ہیں، جب جنگ جیت جانا تو ہمیں بھی بتا دینا، نہیں، لو امرتنا ان نخیدہ البحر لخدناہا، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ان سمندروں میں اپنی سواریوں سمیت کود جاؤ، تو اے اللہ کے نبی ہم اپنی سواریوں سمیت سمندروں میں چھلانگے لگا دیں گے۔ لو امرتنا ان نخیدہ البحر لخدناہا، لو امرتنا ان ندرب اکبادہا الی برق الغماد، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم برق غماد یعنی اس دنیا کا آخری کونا بھی چھان ماریں گے، ہم اس پوری کائنات میں
آپ کے نام کے جھنڈے لہرا دیں گے، لیکن ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم بے وفائی نہیں کریں گے۔ ہم نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی ہے، ہم نے لہو کی بیعت کی ہے، ہم نے جان دینے کی بیعت کی ہے، ہم نے محبت کی بیعت کی ہے، ہم نے بھاگ جانے کی بیعت نہیں کی۔ اور پھر کہا نحن نقاتل عن یمینہم وعن شمالہم وعن ایدیہم وعن خلفہم، حضور ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم چاروں طرف اپنی جانوں کے انبار لگا دیں گے، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، لیکن ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پھر تاریخ شاہد و عادل ہے کہ میدان بدر کے ان دیگزاروں نے دیکھا اور گھوڑوں کے سموں سے نکلتی ہوئی ان چنگاریوں نے دیکھا کہ ایک صحابی کے نیزے پر جو نیزہ لگتا ہے پیشانی پر، اور خون کا فوارہ پھوٹ نکلتا ہے، وہ خون اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا ہے اور کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج تو میری زندگی کا مقصد پورا ہوا ہے، آج میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس والہانہ انداز کے ساتھ، اس والہانہ جذبے کے ساتھ مسلمان آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب میدان بدر میں پہنچے، 5 دن کے تھکے ہارے، 5 دن کے تھکے ہارے صحابہ کرام اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ شام ہو چکی تھی اور کفار و مشرکین کا لشکر وہاں پر آ چکا تھا، اور انہوں نے ذرا اونچی جگہ پر پڑاؤ کیا جو صاف ستھری جگہ تھی، اور ہم نے جس جگہ پر پڑاؤ کیا وہ ریتلی جگہ تھی، اور پانیوں پر بھی جو ہے ہم بدر کے کنویں کو آگے عبور کر کے چلے گئے تھے۔ یہاں پر لوگوں نے مختلف، قرآن نے کہا ہے کہ وہاں پر ان کو مزے کی نیند آ گئی۔ جب میدان بدر میں پہنچے، 5 دنوں کے تھکے ہارے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، تم کو نیند کی چادر تم پر اڑا دی گئی اور نیند نے تم کو گھیر لیا، مزے کی نیند آ گئی، 5 دنوں کے تھکے ہارے اور دشمن سامنے کھڑا ہو تو مجھے بتائیے نیند آ سکتی ہے بندے کو؟ لیکن اس کے باوجود ان کو لطف کی نیند آ گئی اور وہ تازہ دم ہو گئے۔ اب جب سوئے تو رات کو کیا ہوا؟ رات کو وادی بدر نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ وادی بدر نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فریاد کی، اس نے کہا کہ اے مولا، تیرے مہمان یہاں پر آئے ہیں، ان کے قدم یہاں پر لگے ہیں، میرے سینے پر ساقی کوثر نے قدم رنجا فرمائے ہیں، اور سرور کونین والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ گرم زمین تھی اور گرمی کا موسم تھا، لیکن ابھی تک رات تھی، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، ابھی سورج کی تمازت نہیں تھی، ابھی تک رات تھی۔ تو وادی بدر نے التجا کی کہ یہاں پر مہمان آئے ہیں، مقدس مہمان ٹھہرے ہیں، تیرے محبوب کے غلاموں کے قدم یہاں پر لگے ہیں، اے اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا، مجھے اس بات کی خبر ہوتی کہ یہاں پر ساقی کوثر جلوہ گر ہوں گے، تو طوفان نوح بھی میرے سینے سے گزرا ہے، میں اس پانی کو اپنے دامن میں سمیٹ کر رکھتی، میں آج ان کی خدمت کرتی، میں شبنم کے قطروں کو سمیٹ لیتی، میں غلاموں کی خدمت کرتی، تیرے محبوب کے غلاموں کے قدم یہاں پر لگے ہیں۔ لیکن افسوس کہ مجھے تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو سورج کی تمازت کو حکم دے کہ سورج اپنی آب و تب کو ختم کر دے، سورج اپنی تمازت کو ختم کر دے، اور اگر میرے دامن سے رحمت للعالمین کو گرم ہوا پہنچے گی تو مجھے شرم آئے گی رحمت للعالمین سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس نے کہا کہ برائے چند ساتھ ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ اللہ کی سب سے پہلی مدد یہ حاصل ہوئی کہ وہ سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رم جم ان پر بارش برسائی اپنی رحمت کی۔ جب صبح اٹھے تو بالکل تازہ دم ہو کر اٹھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رتی برابر بھی ہمارے اوپر کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، بالکل فریش ہو کر تازہ دم ہو کر ہم اٹھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں موجود ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو گھاس پھوس کا خیمہ بنایا گیا، عریش اس کو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جلوہ گر ہیں، اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات کر رہے ہیں، ریاضات کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے لبوں پر یہ الفاظ جاری ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں۔ اور ادھر سے کفار و مشرکین نے صف بندی کی، مسلمانوں نے بھی صف بندی کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صف بندی کر رہے ہیں تو ایک صحابی تھوڑے سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی کے ذریعے جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، جن کے ذریعے آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نوک اس کے پیٹ پر لگائی، تو آپ نے فرمایا کہ لائن میں ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں نے اس کا بدلہ لینا ہے، مجھے اس چھڑی کی تکلیف پہنچی۔ صحابہ کرام ورطہ حیرت میں گم ہیں، منظر کیا ہے، حالات کیا ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے، بڑی کریٹیکل صورتحال ہے، اور اس کو کیا سوجھی اپنا بدلہ لینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، آپ نے فرمایا لے لو بدلہ۔ اس نے عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تو میرا پیٹ برہنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھا دیا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گورے گورے بدن کو دیکھا تو آگے بڑھ کر لپک گیا اور حضور کے پیٹ مبارک کو چومنا شروع ہو گیا۔ فقبل بطنہ، حضور کے بطن اطہر کو اس نے بوسے دینا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فؤاد تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا ہے؟ اس نے عرض کی حضور منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اگر میری شہادت ہو جائے، اگر میری شہادت یہاں پر حتمی ہے تو میری خواہش یہ تھی کہ میں آخری مرتبہ میرا بدن حضور کے بدن کو چھو لے، میرا بدن حضور کے بدن کو مس کر لے، میری خواہش یہ تھی۔ کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ دونوں بندت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سے صف بندی کر دی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے، اور یہاں سے 3 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ وہ دعا کیا تھی، پہلے وہ دعا سن لیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات کر رہے تھے۔ اور یہ 2 دعائیں، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی، اس نے دنیا میں مانگ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 دعائیں عطا فرمائی، ایک آپ نے میدان بدر میں مانگی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر مانگیں گے۔ دونوں ملتی جلتی ہوں گی آپس میں۔ جو بدر میں مانگی وہ یہ دعا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی کہ اللہ یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، تنکا تنکا اکٹھا کر کے میں نے ان کو جمع کیا ہے۔ روئے زمین پر اس وقت جو تیری وحدانیت کا اعلان کرنے والے ہیں وہ یہ صرف 313 ہیں۔ اگر آج یہ لٹ گئے اور یہ ہلاک ہو گئے تو اے خدا یاد رکھ قیامت تک کے لیے روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لن تعبد هذه الارض ابدا، اس کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی، تیری پوجا نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تب تک آپ مسلسل دعا کرتے رہے، مسلسل دعا کرتے رہے، اور اللہ نے فرمایا کہ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ اللہ نے اس فریاد کو قبول فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب میں نے یہ فرشتے کس لیے رکھے ہیں، میں 1000 فرشتے تیرے مدد کے لیے بھیجتا ہوں۔ ان فرشتوں نے کب کام آنا ہے، ان فرشتوں نے کب کام آنا ہے؟ 1000 فرشتے تیری مدد کے لیے بھیجتا ہوں۔ آپ تب تک دعا کرتے رہے جب تک کہ آپ کو فرشتے نظر نہیں آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آسمان دنیا کی طرف سر اٹھایا، بار بار آپ کی چادر مبارک سر سے سرک کر کندھوں تک آتی، کندھوں سے سرک پر کمر تک چلی جاتی۔ پھر آپ نے اچانک فرمایا کہ یا ابا بکر ابشر، اے ابو بکر مبارک ہو، وہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ جبرائیل امین کس طرح اپنے گھوڑے کی لگامیں تھامے ہوئے وہ دیکھو آ رہے ہیں، قطار اندر قطار فرشتے آئے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کو، ایک یہاں پر اور بات سن لیں کہ ہزاروں فرشتوں کو بھیجا، 3000 کو پیچھے سٹینڈ بائی کر دیا، اس کے بعد 5000 پیچھے منتظر کھڑے ہیں کہ جب جب بھی تم میرے محبوب کا اشارہ ابرو پاؤ۔ اللہ نے فرشتوں کو الرٹ کر دیا کہ جب جب بھی تم میرے حبیب کا اشارہ پاؤ
فرشتوں قطار اندر قطار زمین میں اترتے چلے جاؤ اور میرے محبوب کی مدد کرو. جاؤ اور سنو انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں میں رعب اور دبدبا ڈال دیتا ہوں اور مسلمانوں کو تسلی دو کہ گھبرانا نہیں ہے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں پر مارو، مار مار کے ان کے سارے جوڑ توڑ دو. تو اللہ نے اس طرح تسلی دی، ہزاروں فرشتوں کو بھیجا. اے اللہ میں نے ساری قوموں کے حالات پڑھے ہیں، تو نے جس بھی قوم پر عذاب بھیجنا ہوتا ہے ایک فرشتہ بھیجتا ہے. ایک فرشتہ، وہ فرشتہ آتا ہے کسی بستی کو نیچے سے ہاتھ ڈال کے آسمان دنیا پر لے جاتا ہے. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اس کو اوندے منہ زمین پر دے مارتا ہے، وہ ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ آ کر ایک بہت بڑا تنور پھونک دیتا ہے، طوفان نوح آتا ہے اور ساری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. ایک فرشتہ بھیجتا ہے، موسلا دھار بارش ہوتی ہے، قوم پوری کی پوری تباہ ہو جاتی ہے. آج کیا بات ہے کہ تو ایک فرشتے کی بات نہیں کرتا، آج تو ہزاروں فرشتوں کی بات کرتا ہے. اس نے کہا کہ سوال کرنے والے، اس لیے کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے سوال روٹین کے مطابق ہوتا تھا کہ مولا ہم تبلیغ کر کر کے تھک گئے ہیں، اس قوم کو تباہ و برباد کر دے، تو جواب بھی روٹین کے مطابق ہوتا تھا. اب سوال ذرا روٹین سے ہٹ کر تھا تو جواب بھی روٹین کے ہٹ کر تھا. تو اے میرے حبیب یہ فرشتے کب کام آنے ہیں؟ اگر یہ تیری مدد کر جائیں گے ان کے زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو نے میری خاطر کیا کیا کچھ نہیں کیا، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. میرے حبیب طائف کی وادی میں تو لہو لہان ہوا، میری خاطر تجھے لہو لہان کیا گیا. تیرے چاہنے والوں کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ان کی آنکھیں نکالی گئیں، تیرے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں. تو نے قدم قدم پر میری خاطر تو نے اذیتیں برداشت کی ہیں. اگر یہ فرشتے تیری مدد کر جائیں گے تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام انصاری صحابہ کو بھیجا. وہ للکار رہے تھے، حل من معارضین، حل من معارضین، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے. 3 انصاری صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے آگے سے للکار کر کہا نہیں ہمارے مقابلے کا بھیجو. وہ واپس آ گئے. انہوں نے کہا حضور یہ بڑے متکبر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کا بھیجو. وہ چاہتے تھے کہ جن کو ہم نے یہاں سے نکالا ہے وہ آئے ہمارے مقابلے میں، یعنی مہاجر. آپ نے پھر 3 مہاجر صحابہ کو بھیجا. آپ نے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی. اے عبیدہ تم اٹھو، حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو. ان تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. عتبہ شیبہ اور ولید ان کے مقابلے میں آئے، کشتوں کے پشتے لگا دیے، ان کو واصل جہنم کر دیا. حضرت عبیدہ کے مقابلے میں جو تھا حضرت علی اور حضرت حمزہ، ان دونوں نے مل کر اس کو واصل جہنم کیا. لیکن اسی دوران حضرت عبیدہ کو چوٹ آ گئی اور آپ کی پنڈلی مبارک جو ہے وہ کٹ گئی اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لہو بہہ رہا تھا. ادھر ادھر نگاہ دوڑائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی تو گھسٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے قدموں کے پاس آ کر اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور ایک جملہ کہتے ہیں، حضور کیا میری شہادت حتمی ہے؟ کیا میری شہادت قبول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبیدہ اشہد انک شہید، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے تیری شہادت قبول فرما لی. تو نے جام شہادت نوش کر لیا، اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ کر جام شہادت نوش کر لیا. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. آج جو عیب میرے کسی پر کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اور سردار مزہ مرندہ تاؤں دے جے میت یار دے بوئے تے پئی ہو گئے. اس قدر انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور اللہ نے اس شہادت کو قبول فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، بس بات کو ختم کرتے ہیں،
فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سے پھر گمسان کی جنگ ہوئی، دو بدو، آمنے سامنے، کفار و مشرکین بھی اور ادھر سے مسلمان بھی، دو بدو جنگ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تو اپنے خیمے میں موجود تھے، لیکن جب گھمسان کی جنگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی تلوار لے کر آپ بھی آگے بڑھ کر نکل آئے، خود مسلمانوں کے نبی نکل آئے، خود ہادی کونین تشریف لے آئے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب افسر آگے بڑھ کر لڑتا ہے نا تو پھر جوان کہتا ہے کہ مجھے جان دینے کا بھی لطف آتا ہے۔ جہاں پر والی کونین خود آگے بڑھ کر لڑ رہے ہوں تو پھر صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے آگے بڑھو اور حملہ کرو۔ ادھر سے نعرے لگتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں، ان کے بت کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تم بھی نعرہ لگاؤ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا تو مولا ہے تمہارا تو مولا ہی کوئی نہیں، ہمارا تو مولا ہے تمہارا تو مولا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو بچے معاذ اور معوذ، انہوں نے مجھے آ کر پوچھا، یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، تو مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل کہاں پہ ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ بیٹا تم نے کیا کہنا ابو جہل کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پر حملہ کرنا۔ تو میں نے کہا اس پر تو بڑی ملٹری ہے، بڑی اس پر فوج چاروں طرف سے ہے، تم کیسے حملہ آور ہو پاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا راستہ وہ ملٹری نہیں روک سکتی، ہم نے اسی کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ابو جہل ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے۔ وہ دونوں بچے وہاں سے دوڑے اور انہوں نے جا کر ابو جہل پر حملہ آور ہوئے اور ابو جہل کو واصل جہنم کیا۔ پھر حضرت معاذ لڑتے لڑتے ان کا بازو یہاں سے شہید ہوا اور وہ بازو لٹک گیا تھا نیچے، لیکن لٹکا ہوا تھا، اترا نہیں تھا، اور لڑنے میں وہ بازو رکاوٹ بن رہا تھا۔ پاؤں کے نیچے رکھ کے اس بازو کو انہوں نے اتار دیا کہ راہ جہاد میں اور راہ خدا میں کبھی تو مال و دولت رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی اولاد رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی دنیا کی زیب و زینت رکاوٹ بن جاتی ہے، لیکن ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ مال و دولت، زیب و زینت، آسائشیں اور آرائشیں تو بڑی بعد کی بات ہے، راہ خدا میں اگر تمہارا اپنا بازو بھی رکاوٹ بن جائے تو اس کو بھی اتار کر پھینک دیا جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو اور جہاد جاری رہو جب تک کہ کفار کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا خدا کا نہ ہو جائے۔ ہر طرف سے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھائی اور کفار و مشرکین کی طرف پھینکی اور فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کفار دم دبا کر بھاگ گئے، رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ دوسترو آخری جملہ جو ہے نا وہ میں سن لیں آپ، کہ وہ قوم جس قوم کے پاس نہ تلواریں ہوں، نہ نیزے ہوں، نہتے ہوں، نہ افرادی قوت ہو، نہ جنگی ساز و سامان ہو، وہ ذہنی طور پر کسی کی غلام نہیں ہے، وہ روحانی طور پر کسی کی غلام نہیں ہے، وہ غلام ہے تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے۔ جو قوم ذہنی طور پر غلام ہوتی ہے، جو قوم تعلیمی اعتبار سے غلام ہوتی ہے، جو قومیں اپنے ہر اینگل کے اعتبار سے غلام ہوتی ہیں، پھر ان کے پاس افرادی قوت کام نہیں آتی، ان کے جنگی ساز و سامان وہ سارے ایٹمی پاور دھری کی دھری رہ جاتی ہے، وہ کام نہیں آتی۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں اور قوم کسی فرد کی غلام نہ ہو، قوم غلام ہو اپنے آقا و مولا کی، ان کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کر دے۔